شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، یعنی آج ہم بات کریں گے کارل مارکس کی، یا ٹو بی پریسائز دی کمیونسٹ مینیفیسٹو کی، جسے اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو شاید یہ کہنا ٹھیک ہوگا: ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، دنیا بھر کے محنت کشو متحد ہو جاؤ. بٹ ان این ایج آف ڈیجیٹل کیپٹلزم اینڈ گلوبل انیکویلٹی، ہاؤ ڈو وی میک سینس آف مارکس کال ٹو ایکشن؟ یعنی یہ مینیفیسٹو کیا آج بھی ویسے ہی ریلیونٹ ہے، یا یہ بدلتی ہوئی دنیا اور بدلتے ہوئے عصری تقاضوں کے ماتحت بے اثر یا تاریخ کا حصہ بن کر رہ گیا؟ کچھ اس طرح کا آج ہمارا موضوع ہے، دا کمیونسٹ مینیفیسٹو ان اٹس ٹائم اینڈ آرس، یا ناؤ اینڈ دین. اور اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں فاطمہ شہزاد، جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے. فاطمہ اسٹوڈنٹ آرگنائزر ہیں اینڈ شی از جنرل سیکریٹری آف دی پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن. شی ایڈوکیٹس فار اسٹوڈنٹس رائٹس، ایکڈیمک فریڈم اینڈ پروگریسو چینج while using her artistic expression as a tool for resistance and storytelling. اور اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو آپ ان کی پینٹنگز، ان کی جو مصوری ہے وہ ضرور دیکھیے گا. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بہت متاثر ہوا. ونڈرفل آرٹسٹ. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے. آپ اپنے سوال یا تبصرے کے ساتھ ضرور شریک ہوئیے گا. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ when the house is open for Q&A، اور پھر مائکروفون ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا تاکہ آن لائن آڈینس تک آپ کی آواز اور آپ کا سوال پہنچ سکے. ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس مکالمے میں شریک ہو سکیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ. پلیز ویلکم فاطمہ شہزاد. بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا جو آج جنہوں نے اس سیشن میں شرکت کی. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک پر میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ ایک خاص ٹائم ہے ان ہسٹری جس میں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہم ایک ریڈ بکس ڈے کے سلسلے میں ہم نے آج کی یہ ٹاک ارینج کروائی ہے. اور ریڈ بکس ڈے ان اٹ سیلف آج مارکسسٹ ٹریڈیشن کا بہت امپورٹنٹ دن ہے، جو کہ بہت سے سالوں سے دنیا بھر میں پرٹیکولرلی تیسری دنیا کے ممالک میں جو انقلابی پارٹیز ہیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز، پبلشرز، ڈفرینٹ لیفٹ کے گروپس مل کر مناتے ہیں. ایک سولیڈارٹی اور انٹرنیشنلزم کا عمل ہے. اور یہ اس ڈیٹ کو 21 فروری ٹیکنیکلی وہ ڈیٹ ہے، اور اس ویک میں اس لیے ہم بہت سی ایکٹیویٹیز رکھ رہے ہیں جو کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو پر بات کرتی ہیں. 177 years ago on 21 February the Communist Manifesto was first published. جہاں تک اس ڈاکیومنٹ کی افادیت کی بات ہے اور کیوں اس پر بہت ضروری ہے آج بھی بات کرنا، سمجھنا، دیکھنا کہ وہ کیا ہمیں آج کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے ریلیجس ٹیکسٹ کے بعد اگر کسی ڈاکیومنٹ کو دیکھیں، آفٹر دا بائبل اینڈ دا قرآن، آؤٹ سائڈ آف ہولی بکس، تو سیکولر لٹریچر میں سب سے زیادہ پرنٹڈ جو ڈاکیومنٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں، اٹ از دا کمیونسٹ مینیفیسٹو. اٹس دا تھرڈ موسٹ پرنٹڈ ٹیکسٹ ان آل آف ہسٹری. اور آپ دیکھیں کہ ابھی وہ 200 سال پرانا بھی نہیں ہوا. تو اس سے ہی ایک تو ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی اس کی ایک اسکوپ ہے اور کتنی ریزوننس ہے دنیا بھر کی عوام میں. تو آج بھی مجھے تو لگتا ہے کہ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں ٹائم لیس قسم کے لیسنز ہیں جو جب تک سرمایہ داری رہے گی، استحصال رہے گا، تب تک وہ یہ جو تحریر ہے مارکس اور اینگلز کی ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے آج کے بارے میں بھی بتائے گی. تو جو یہ آج کا ٹائٹل ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو ان اٹس اون ٹائم اینڈ آرز، یہ ایک ایسے کے ٹائٹل سے آتا ہے جو کہ ایک انڈین امریکن ہسٹورین تھے اعجاز احمد، انہوں نے تحریر کیا تھا. اور اس میں وہ ڈفرینٹ جو اپروچز ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو کو دیکھنے کی، ان کو بھی ایگزامن کرتے ہیں. اس کی آبویسلی آج کی ریلیونس میں بھی جاتے ہیں، پرٹیکولرلی ہمارے خطے میں. کمیونسٹ مینیفیسٹو اٹ سیلف ادھر بڑے صغیر میں آیا تھا 1920s میں.
تو اٹ از اولڈر ایکچولی دین دا پارٹیشن. اور اس کی جو کمیونسٹ سیاست ہے اس خطے کی, اٹ پری ڈیٹس پارٹیشن. جو محکوموں کی, مظلوموں کی جد و جہد ہے اس خطے میں, وہ ہمیشہ سے مطلب ظالم ریاستوں کے خلاف, سرمایہ داروں کے خلاف, سامراجی قوتوں کے خلاف رہی ہے. اور وہ ایک اجتماعی جد و جہد ہے جو ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے ممالک اور طبقات نے بہت پوائنٹس پر مل کر کی ہے, جس کی بہترین مثال از دا اینٹی کلونیل موومنٹ, اینڈ دین آف کورس جو ورکرز موومنٹس اس سے آگے سکسیڈ کرتی ہیں. تو جسٹ ٹو گیو اے بٹ آف انٹروڈکشن اباؤٹ اعجاز احمد, ان کا جو کام تھا. اعجاز احمد کا کام مینلی جو لٹریچرز, کلچرز, نیشنز, کلاس کی جو فارمولیشنز ہیں مارکسسٹ تھیوری کے ایک لینس سے, وہ انہوں نے کی تھیں. وہ بہت سے جو ادھر ساؤتھ ایشیا میں کمیونسٹ تھے ان کے لیے ہی واز اے ویری انفلوئنشیل تھنکر. اینڈ وہ ایکچولی پاکستان بھی ایک دفعہ آئے تھے. ہی وزٹڈ لمز, اینڈ میں اگلے دن ایک کامریڈ ہمارے لاہور میں ہوتے ہیں قلندر میمن, میں ان سے بات کر رہی تھی. ہی گاٹ ٹو میٹ اعجاز احمد بفور ہز ڈیتھ. اینڈ اعجاز احمد ایکچولی اگر ان کو آج پتہ ہوتا کہ ہم آج اردو میں اپنی زبان میں کمیونسٹ مینیفیسٹو پر بات کر رہے ہیں, ہی وڈ ہیو بن ویری ہیپی. ہی واز دا سارٹ آف پرسن جو چاہتے تھے کہ مطلب لوگ اپنے حالات میں, اپنی زبان میں یہ جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اسے سمجھیں, ایڈوانس کریں اس ریولیوشنری ٹریڈیشن کو. اینڈ دس ڈاکیومنٹ اٹ ریئلی مطلب اس سے مجھے لگتا ہے ہم 3 پارٹس میں مطلب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دا کمیونسٹ مینیفیسٹو اٹ سیلف, مطلب اس نے ایک تاریخ کو دیکھنے کا ایک آلٹرنیٹیو آپ کو نظریہ دیا. اس نے سوسائٹی, سوشل چینج کو دیکھنے کا ایک آلٹرنیٹیو نظریہ دیا. کوئی بھی مطلب اس کی رینج اس مطلب اگر ہم یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کیوں یہ اتنا انفلوئنشیل ڈاکیومنٹ ہے, اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کمیونسٹ مینیفیسٹو متبادل آپ کو تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ دیتا ہے جسے ہسٹوریکل مٹیریلزم کہا جاتا ہے. پھر وہ آپ کو کلاس سوسائٹیز کو سمجھنے کا آپ کو ایک انالیسس دیتا ہے, اور اس سے ایک ایسا فریم ورک دیتا ہے جو آپ کسی سوسائٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایک سوشل چینج کی فلسفی دیتا ہے جو کہ حکمرانوں اور چند فردوں پر محدود نہیں, جس میں مین فورس عوام ہوتی ہے. اور کمیونسٹ مینیفیسٹو کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. کمیونسٹ مینیفیسٹو مارکس اور اینگلز کی سب سے پہلی میچور تحریر تھی, آپ اسے کہہ سکتے ہیں, جہاں وہ اپنے انہوں نے نظریے ریفائن کر کے ایک ڈاکیومنٹ میں پٹ کیے. اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ مارکس وازنٹ ایون 30 when the Communist Manifesto was written. تو اس میں جو مارکس ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہیگلیئن جو فلسفی ہے وہ مارکس پڑھتا تھا. اس سے ہیگل کی فلسفی آف رائٹ, اسٹیٹ, آئیڈیلزم پہ اس کی کرٹیسزم آہستہ آہستہ بن رہی تھی. اینڈ مطلب جو ٹیکس ہے کرٹیک آف ہیگلز فلسفی آف رائٹ, ہز فلسفی آف اسٹیٹ, ایسے مارکس نے ٹیکس پہلے لکھے تھے. اینگلز کا کام زیادہ کنڈیشنز آف دا ورکنگ کلاس ان انگلینڈ, ایک اس نے پہلے ڈرافٹ لکھا تھا پرنسپلز آف کمیونزم کے نام سے. اس ڈرافٹ کو بھی آپ کمیونسٹ مینیفیسٹو سے کمپیئر کریں, وہ ڈرافٹ کہیں مطلب 30 سوالات کی فارم میں ہے جو آنسر کرتے ہیں کہ کلاس کیا ہوتی ہے, پرولتاریا کیا ہوتی ہے, بورژوازی کیا ہوتی ہے, ویری سمپل کویسچنز. لیکن جب کمیونسٹ مینیفیسٹو ان 2 بہت مطلب عظیم قسم کے تھنکرز نے مل کے آ کے لکھا, تو یو سی دا سنتھسز آف دیٹ تھاٹ ان دیئر فرسٹ میچور پروڈکشن آف اے ٹیکسٹ. اینڈ انہوں نے اپنے دور میں, کمیونسٹ مینیفیسٹو اٹ سیلف واز ریٹن ان ریولیوشنری ٹائمز. مارکس اور اینگل سے پہلے بھی سوشلزم ہوتا تھا, محنت کشوں کی موومنٹس ہوتی تھیں, لیبر موومنٹ تھی. یہ جو 1848 کی فرینچ ریولیوشن تھی دیٹ ڈیڈ اوے ود دا مونارکی, اور پھر جو یورپ میں اسپریڈ کرنے لگی, یہ کچھ ویکس بعد آتی ہے, کچھ ویکس اس کے بعد کمیونسٹ مینیفیسٹو فرسٹ 1848 میں پبلش کیا جاتا ہے. اٹ واز ریٹن ان ریولیوشنری ٹائمز, اینڈ مارکس اینڈ اینگلز نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ جو یورپ میں ریولیوشنری ٹرینڈز چلتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کا آئیڈیلزم ہے جو کہ ان اسٹرگلز کو کانکریٹلی آگے بڑھنے نہیں دیتا, وہ مٹیریل
ایگزسٹنگ فاؤنڈیشنز کے اندر روٹیڈ نہیں ہوتی. یو ہیڈ رومانٹیسائزڈ اور یوٹوپین قسم کے کنسیپشنز اباؤٹ ریولیوشن. مطلب انقلاب کو ایک اچھی چیز اور تبدیلی کو تو سمجھا جاتا تھا, لیکن اسے شاید صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا جاتا تھا کہ کون سا طبقہ انقلابی ہے. ایک مطلب ٹھوس قسم کا کلاس انالیسز سماج کے بارے میں, اور انڈسٹریل ریولوشن کے آفٹر میتھ میں جس قسم کی سوسائٹی اور کلاس ریلیشن, سوشل ریلیشنز شیپ ہو رہے تھے, ان کا تجزیہ کافی حد تک انکمپلیٹ تھا, اور یہ سائنٹیفک سوشلزم کی فارم میں مارکس اور اینگلز نے کر کے دیا. تو ٹو ڈیلو ان ٹو دیز ویریس ایسپیکٹس, آئی تھنک سب سے پہلے تو آئی وڈ اسٹارٹ کہ اس چیز سے کہ کیپٹلزم کی جو ہمیں ڈیفینیشن دیتا ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو, بیکاز بفور مارکس کوئی بھی تنقید کرتا ہے کہ سرمایہ داری نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں انقلابی جد و جہد کرنی چاہیے سوشلزم بلڈ کرنے کے لیے, ہی ایکچولی فرسٹ گیوز این انالیسز آف کیپٹلزم کہ وہ چیز کیا ہے جس کے خلاف ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, پہلے ہم اسے تو صحیح سے سمجھیں, پھر ہی ہم کوئی مضبوط بنیادوں پر اپنی اسٹرگلز کو کھڑا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مارکس, یہ اب بہت زیادہ لوگ مارکس پہ, اینگلز پہ تنقید بھی کرتے ہیں مارکسزم پہ کہ جی یہ ایز اے یورو سینٹرک آئیڈیالوجی یہ شروع ہوئی ہے. یہ ایک حد تک آپ اس کی لمیٹیشن ضرور کہہ سکتے ہو, بیکاز مارکس اینڈ اینگلز ور رائٹنگ ان دا کانٹیکسٹ آف مینلی برٹن, جرمنی, فرانس, پھر وہ لیٹر یو ایس پہ بھی لکھنا شروع کرتے ہیں. وین مارکس اسٹارٹس اسٹڈیئنگ رشین کامیونز, اس کی انڈرسٹینڈنگ اور بڑھتی ہے. وہ جب انڈیا میں جو کلونیلزم آہستہ آہستہ آ رہی تھی اس کے بارے میں وہ لکھنا اور اسٹڈی کرنا شروع کرتا ہے, تو یو سی ہز انالیسز چینجنگ اینڈ ایکسپینڈنگ. لیکن دا کمیونسٹ مینیفیسٹو از ریٹن ویری مچ ان دا آفٹر میتھ آف جو انڈسٹریل ریولوشن کے آفٹر میتھ میں کیپٹلزم جیسے ڈیولپ کر رہا تھا, کہ آپ کی پہلے جو ریلیشن ہوتا تھا لارڈ اینڈ سرف کا انڈر فیوڈلزم یا مونارکی میں کنگز اور سبجیکٹس کا, وہ اب تبدیل ہو رہا ہے فرینچ ریولوشن کے بعد اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. اور اب آپ کے پاس اکثریت ان ورکرز کی ہے جو سرفس نہیں ہیں لارڈز کے نیچے زمینوں پر کام کرنے کے لیے, بلکہ آپ کے مطلب اربنائز ہو رہے ہیں سٹیز, اور فیکٹریز اور ملز میں کام کرنے والی آپ کی ایک انڈسٹریل ورکنگ کلاس بن رہی ہے. مارکس نے اس چیز کی یورپ کے کانٹیکس میں نشاندہی کی تھی کہ یہ جو کلاس ہوگی جو صنعتی انقلاب کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, اس کا ایک بہت اہم بلکہ کلیدی کردار ہوگا آگے ڈٹرمن کرنے میں, بیکاز دے آر گن بی دا واسٹ میجورٹی آف سوسائٹی, دے آر گن بی دا ونز جن کے لیبر سے جو ہم سب کچھ کنزیوم کرتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتا ہے, جو سوسائٹی اور یہ دنیا لٹرلی بناتے ہیں اور چلاتے ہیں. لیکن صرف اس نے محنت کش طبقے کی نہیں, اس نے جو اس کے برعکس جو حکمران طبقہ جو تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ بتایا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کلاس کی کنسیپشن جو مارکس کی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف کبھی کبھی ایون جو ہمارے لیفٹ کے حلقوں میں لوگ ہوتے ہیں ہم گلیمرائز اور مطلب بہت زیادہ گلوریفائی تو کرتے ہیں ورکنگ کلاس کی اسٹرگل کو. اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ کلاس اسٹرگل از اے ٹو وے تھنگ. یہ نہیں کہ صرف محنت کش ہمیشہ سرمایہ داروں کے اگینسٹ اور سامراجیت کے اگینسٹ لڑ رہے ہوتے ہیں, بٹ دیر از این ایکٹیو کلاس وار بینگ ویجڈ اپان دا ورکنگ کلاس بائی دیز فورسز ٹو. جو بورژوازی کسی بھی سوسائٹی کی ہوتی ہے, حکمران طبقہ, پرولیٹیریٹ اور بورژوازی کو بہت مطلب سمپلی ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کی پرولتاریا وہ طبقہ ہے جو اپنی محنت صرف بیچتی ہے, اس کے پاس اپنی محنت کے علاوہ کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے. دے یوز دیئر نروز اینڈ مسلز ان سم ویز اینڈ پرفارم لیبر, اور اس پر ہی وہ سروائیو کرتے ہیں. آپ کی جو بورژوازی ہے وہ طبقہ ہے جو ذرائع پیداوار پر جس کا کنٹرول ہے, جو اون کرتے ہیں, آپ کی پراپرٹی اوننگ کلاس جو کہ امپلوائے کرتی ہے محنت کشوں کو, اور ان کی جو ویلیو وہ پروڈیوس کرتے ہیں اس سے اپروپریٹ کر کے اور پروفٹس کی فارم میں اس سے اپنے لیے رکھ کے وہ رول کرتے ہیں اور اپنی اجارہ داری کو قائم رکھتے ہیں. تو یہ بہت سمپل سی مطلب مین جو فنڈامنٹل کلاسز ہیں
ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ناؤ مارکس نیور سیز کہ صرف یہ 2 کلاسز ہیں سماج میں. مارکس کہتا ہے کہ اس میں انٹرمیڈیٹ بہت سی کلاسز ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے کیپٹلزم ڈیولپ کیا ہے اور ڈفرینٹ طریقوں سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں قائم ہوئے. ادھر تو ہم بعد میں بات کریں گے, اس پر میں آؤں گی کہ ادھر اٹس ناٹ دا یورپین کیپٹلزم دیٹ مارکس واز ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ وی ہیو ہیئر. ادھر تو ایک کلونیل کیپٹلزم ہے, لیکن مارکس نے اس چیز کی نشاندہی ضرور کی تھی بہت ارلی آن کہ جو یورپین کیپٹلزم جیسے ایمرج کر رہے اس کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ یہ اینڈلیس گروتھ چاہتا ہے, یہ اس کا لا ہے, اور یہ کالونائز کرے گا, یہ انسلیو کرے گا, یہ وہاں سے سرپلس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا دنیا میں اور جگہوں سے. تو فرسٹلی مارکس جیسے ڈیفائن کرتا ہے کیپٹلزم کو اپارٹ فرام جو یہ اس کا کلاس ڈائنامک ہے, سوشل ریلیشنز آف دا امپلائر امپلائی پرولٹیریٹ بورژوازی, اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پراپرٹی کو فروغ دینا کیپٹلزم کا ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے. بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو مارکس مینیفیسٹو میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک لائن میں مارکس نے لکھا تھا, آئی تھنک اٹ واز اف آئی ایم ناٹ رانگ ان ہز کرٹیک آف دا گوتھا پروگرام, اس میں وہ کہتا ہے کہ کمیونزم آپ اس لائن میں سم کر سکتے ہو کہ اٹ از دا ایبولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی. تو یہ جب ہم سنتے ہیں کہ نجی ملکیت کا اس سرے سے خاتمہ کر دیا جائے گا تو ہمیں ایسے مطلب لوگوں سے ریاکشنز ملتے ہیں کہ یہ کیا پاگل بات کر رہے ہیں, ایسے کیسے دنیا چل سکتی ہے جس میں نجی ملکیت ہی نہ ہو. لیکن مارکس ہیز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ان دا مینیفیسٹو. وہ کہتا ہے کہ یو آر ہارفائڈ ایٹ اس ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپلیٹ ایبولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی وائل ان یور کرنٹ سوسائٹیز پرائیویٹ پراپرٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ فار 9/10 آف دا پاپولیشن. اور جیسے کہ نیئر نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ ان ایج آف انکریزنگ گلوبل انیکوالٹی یہ نمبر اور بھی آج اسٹارک ہوگا. آج شاید مطلب 90% سے زیادہ کے پاس مطلب بیئرلی کچھ ہوگا, اور اوپر جو چند % ہیں وہ سارا کا سارا اون کرتے ہیں اس دنیا میں, جو وسائل ہیں, ویلتھ, پاور, آل آف اٹ. تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے انڈر کیپٹلزم ان کے پاس ویسے بھی اپنا کچھ نہیں ہوتا, وہ اپنی محنت کو ہی سیل کر کے کچھ مطلب بنا رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی جو لمیٹیشن کی بات ہے, مارکس کا جو تجزیہ یورپ کے ایمرجنگ کیپٹلزم کے لیے تھا اس میں اس نے چند فنڈامنٹل لاز جو اس کا کلاس انالیسز ہے وہ آپ کسی سوسائٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگز اباؤٹ اے سائنٹیفک اینڈ مارکسسٹ ٹریڈیشن از کہ وہ کسی بھی حالات میں آگے ایڈوانس کی جا سکتی ہے, اور وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ ٹائمز پر آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں. بلکہ مارکس کے بعد جو ریولیوشنریز آتے ہیں لائک لینن, ماؤ ایکسیٹرا, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انالیسز مطلب اپنی سب سے جو پہلی چیز وہ کرتے ہیں اپنی ریولیوشنری موومنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے, دا فرسٹ تھنگ دے ڈو از کہ ایک کانکریٹ مارکسسٹ انالیسز اپنے حالات میں بنانا, وچ از وائی یو سی کہ لینن کی سب سے پہلی نوٹیبل تحریروں میں سے واز ناٹ state and revolution, it was the development of capitalism in Russia. وہ بتانا چاہتا تھا کہ کون سی کلاسز ہیں رشیا میں. ادھر زیادہ پیزنٹری تھی, پیزنٹری کا آپ کو ایک انالیسز چاہیے تھا which was not complete under مارکس اور اینگلز کے جو کلاسیکل ٹیکسٹ تھے. obviously وہ زیادہ انڈسٹریلائزیشن اور اس کے کانٹیکسٹ میں لکھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ then you see Lenin further مطلب وہ امپیریلزم کے دور میں آپ کو اسٹیٹ اور انقلاب کی پوری مطلب تھیوریز دیتا ہے کہ ریاست کیسے بدل رہی ہے. ایٹ مارکسز ٹائم اٹ وازنٹ انڈرسٹوڈ کہ اسٹیٹ کا کیا کردار ہے. آپ تب کے مارکس سے پہلے کے سوشلسٹ یا ڈفرینٹ اینارکسٹ یا ایسے تھنکرز پڑھیں تو آپ اسٹیٹ اور پاور کی ان کی ڈیفینیشنز کبھی پڑھیں تو آپ کو مطلب لگے گا کہ یہ کیا رہے ہیں, اٹس ویری ویگ. بلکہ there was an anarchist thinker Proudhon and he wrote a book What is Power, اور اس میں وہ 800 پیجز میں ایک ڈیفینیشن آپ کو پاور کی نہیں دیتا. لیکن فار مارکس یو ڈیفائن پاور ود لائک کلاس ریلیشنز اینڈ پراپرٹی, کہ جس طبقے کا
جو آپ کے ذرائع پیداوار ہیں, جو ملکیت ہے, اس پر جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ حکمرانی کرتا ہے اور وہ طاقت ہوتی ہے. اٹس ناٹ این ایبسٹریکٹ یا کوئی اخلاقی کوئی مطلب فلاسفی اچھی بری, اٹ از ویری روٹیڈ ان آر مطلب مٹیریل کنڈیشنز. تو جو اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ فیچر ہے کیپٹلزم کا جو مارکس لے آؤٹ کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاورٹی اور بھوک, افلاس, جنگ, یہ چیزیں مسئلے نہیں ہیں کیپٹلزم کے اندر, یہ اس کے انہیرنٹ فیچرز ہیں. یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا ان کے بغیر. اور اس رشتے کو اور ان مسائل کو جو چیز اسینشلی وجود دیتی ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے. وہ ایکسپلائٹیشن بہت سی فارمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مینیفیسٹ کرتی ہے, لیکن مینلی اٹ از بٹوین دوز کلاسز دیٹ ہیو نتھنگ اینڈ دوز دیٹ ہیو ایوری تھنگ. تو مارکس کے کلاس انالیسز کے اندر ایک ڈیپر ڈائیو لینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مارکس کہتا ہے کہ ہمیشہ سے ہم کلاس سوسائٹیز میں رہتے آئے ہیں. یہ اس کی بڑی فیمس لائن ہے کہ مطلب دا ہسٹری آف آل ایگزسٹنگ سوسائٹی از اے ہسٹری آف کلاس اسٹرگلز. اور یہ ایک طرح سے ڈائلیکٹیکل یا اور ہسٹوریکل مٹیریلزم کا مطلب کور بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سماج کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں پروڈکشن کیسے کی جاتی ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن کیسے کی جاتی ہے, اس میں کون سے مختلف طبقات موجود ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب آج کے دور میں بھی ہم اسے بھی اپلائی کریں گے اپنے کانٹیکس میں. دوسری چیز جو مارکس کا کلاس انالیسز جس کے ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ پولرائزیشن کلاسز کی انیویٹیبل ہے اس سسٹم کے اندر. یہ کچھ نہ کچھ کبھی کبھی لیبر موومنٹس کی وجہ سے شاید ویلفیئر ریفارمز یا ایسی چیزیں کر دیتے ہیں اور ایک محدود کچھ عرصے کے لیے ہمارے لیے کچھ چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایٹ اٹس کور کیپٹلزم میں انکریزنگ انیکوالٹی آتی ہے. اور ان دو جو فنڈامنٹل کلاسز ہیں پرولٹیریٹ اینڈ بورژوازی, ان کے بٹوین انکریزنگ انیکوالٹی ایک مطلب نیسیسری کمپوننٹ ہے اس سسٹم کا. اور یہی وہ کمپوننٹ ہے اس سسٹم کا, اور اس سسٹم کا تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم انسسٹینیبل ہے. یہ سسٹم انڈیموکریٹک ہے, یہ ان ایکول ہے, اور یہ ایک لمبے عرصے کے لیے اسے چلانا. اٹس امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ کیپٹلزم از مطلب بیئرلی اوور 200 years اولڈ. ٹھیک ہے, مطلب یہ کوئی ہمیشہ انسانی تاریخ میں یہ کوئی ایک نیچرل سسٹم نہیں ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ قدرتی ایک سسٹم ہے, ہیومن بینگ سیلفش ہوتے ہیں, اور ایسی ہمیں جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں کہ پھر ایک سوشلسٹ سوسائٹی کیسے ہو سکتی ہے. یہ مطلب امپورٹنٹ ہے کہ کیپٹلزم بڑے ان نیچرل طریقوں سے آیا ہے. کیپٹلزم اٹ سیلف کو مارکس وین ہی ٹاکس اباؤٹ دا فرینچ ریولیوشن وہ اس چیز پر بہت ڈیپتھ میں بات کرتا ہے کہ ہر سسٹم چینج ریولیوشن ریکوائر کرتی ہے, ایون اف اٹ واز دا ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان دا فیس آف فیوڈلزم. تو اس ریولیوشن میں مطلب اس پورے پروسیس میں وائلنس بھی ہوتی ہے, اور اٹ از آلویز کلاس کانفلکٹ. اٹ واز دا ایمرجنگ مطلب مرچنٹس اور آپ کے مطلب یہ جو اسمال بزنس اونرز اور اس قسم کی جو آپ کی کلاس تھی ود ان یورپ جو کہ چاہتی تھی کہ مطلب ان کے لیے تو کیپٹلزم وڈ ہیو بین اے مچ بیٹر ماڈل دین دا لارڈ سرف اینڈ فیوڈلسٹ ماڈل, اور ان کی سراسر دشمنی تھی فیوڈلسٹ کے ساتھ. تو یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ کیپٹلزم اٹ سیلف ایک بہت مطلب وائلنٹ پروسیس سے قائم ہوا تھا اس دنیا میں. اٹ واز اے نیچرل. اینڈ سیکنڈلی صرف کیونکہ یورپ میں وہ قائم ہوتا ہے, ہمارے خطے میں تو یہ بالکل بھی خود سے نہیں ڈیولپ کرتا. دیر واز نو سچ مطلب تھنگ از کیپٹلزم ان دا کانٹیکسٹ آف دا سب کانٹیننٹ بفور ادھر برٹش نے آ کے کالونائزیشن کی اور کلونیل پاورز نے, اور انہوں نے ادھر ڈیولپمنٹ ایک خاص طریقے سے کی جس کے تحت مطلب وہ ادھر سے میکسیمم ریسورسز, را مٹیریل, لیبر, سرپلس ویلیو ایکسٹریکٹ کر سکیں. کیونکہ آپ کو یہ بھی ایک اعجاز احمد ایکچولی پوائنٹس دس آؤٹ ان ہز اون ریڈنگ آف مارکس کہ ایک جو بہت فنڈامنٹل لا ہے کیپٹلزم کا وہ یہ بھی ہے کہ
پہلے سب سے اوپریسو اور ایکسپلوئٹیٹیو میجرز جو وہ اپنے کانٹیکسٹ میں اپلائی کرتا ہے، پھر وہ اور جگہوں پہ اپلائی کرنا شروع کرتا ہے اور اسے گلوبلائز کرتا ہے جب اور جہاں اسے ضرورت پڑتی ہے. جب ارلی کیپٹلزم ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس قسم کا انفیٹرڈ اور مطلب ظالمانہ قسم کی آپ کو پالیسیز اور ایک رویہ اور استحصال ورکرز کے ساتھ ملتا ہے جو آج آپ کو تھرڈ ورلڈ ممالک میں ملتا ہے، ویئر چائلڈ لیبر از مطلب لیگل، بچوں سے کام کرایا جاتا ہے اور بہت مطلب ویری ڈی ہیومنائزنگ فارمز آف لیبر. اینڈ کوئی آپ کے پاس جو مزدور ہیں، آپ کا جو محنت کش طبقہ ہے، ان کے پاس کوئی ویکینڈ نہیں ہے، 19-20 گھنٹے ہر روز کام کر رہے ہو، آپ کی ویجز اور مطلب اسٹارویشن ویجز، اس قسم کی مطلب چیزیں پہلے ادھر بھی تھیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایز کیپٹلزم ہیز گلوبلائزڈ اٹ سیلف، تو یہ اب ہمیں زیادہ تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں یہ اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ادھر کے جو لوگ ہیں یہاں کوئی مطلب لیبر لاز ریگولیشنز نہیں ہیں، ادھر باہر سے ملٹی نیشنلز آ کے انویسٹ کرتی ہیں اور اپنی فیکٹریز اور صنعتیں لگاتی ہیں کہ وہ ادھر سے مطلب چیپ لیبر ایکسپلائٹ کر سکیں. ہمارا تو کیپٹلزم کا سلسلہ اسٹارٹس ود مطلب slavery rather than employment. That's also very important to note کہ ایک کیپٹلسٹ کا ہمیشہ موٹیو ہوگا ایکسٹریکٹ کرنا میکسیمم پروفٹس. یہ اس سسٹم کا منطق ہے. ایک تو انفینٹ گروتھ ایک ایسے پلانٹ پر جس پر محدود ریسورسز ہیں، ایک تو یہ انسسٹینیبل ہے، اور دوسرا کہ وہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے کچھ بھی کر دے گا. تو مطلب انسانوں کو وہ غلام بنا دے گا ان سے پروفٹس لینے کے لیے، لیکن ان کو ایک ڈیسنٹ ویج نہیں دے گا. یہ جو تمام سب سے بیسک رائٹس بھی ہیں، ٹو اے لیویبل ویج، ٹو دا ویکینڈ، ایک کہ 2 دن ہمارے پاس ہفتے میں ہوں جہاں ہمیں لیبر نہ کرنی پڑے، یہ ساری بہت چائلڈ لیبر کو آؤٹ لا کروانا اور کہنا کہ تعلیم بچوں کو دی جانی چاہیے. دیز ور ویری ہارڈ ون وکٹریز آف ورکرز موومنٹس. اس کے لیے لوگوں کو مرنا پڑا تھا اور دہائیوں کی صدیوں کی جدوجہد کرنی پڑی ہے. ایون ابھی بھی یہ میجورٹی ورلڈ میں تو انکمپلیٹ ہے، لیکن ایون ود ان ویسٹرن کنٹریز دیز ور ویری ہارڈ ون وکٹریز. تو اینڈ دیز ور ڈسپائٹ کیپٹلزم. کیپٹلزم اٹ سیلف کے اندر کوئی ایسی ٹینڈنسی نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی یہ بنیادی حقوق لوگوں کو دے. سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ ڈیموکریسی اینڈ فریڈم پہ مارکس ہمیں انالیسز دیتے ہیں کہ یہ ورڈز ہم بہت زیادہ سنتے ہیں آج کل، جمہوریت اور آزادی، اور مارکس یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کیپٹلزم کے انڈر ہو ہی نہیں سکتی. جہاں بھوک ہے، جہاں غربت ہے، وہاں آپ کون سی جمہوریت لا سکتے ہو اور کون سی آزادی کی آپ بات کرتے ہو؟ جہاں بے روزگاری ہے اور جہاں مطلب لوگ جو امپلائڈ بھی ہیں وہ ان کنڈیشنز میں کام کر رہے ہیں کہ جس دن وہ یہ چھوڑ کے جائیں گے اس دن ان کی ایک طرح سے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے لمبے عرصے کے لیے. دے ول بی فورس ٹو اسٹارو. اینڈ پھر ہمارے آپ تمام پولیٹیکل سسٹمز کیپٹلسٹ اور امپیریلسٹ کنٹریز میں دیکھ لیں کہ ادھر کا جو، اور نیو کلونیل کنٹریز میں بھی آج ہمارے کانٹیکس میں بھی ان کا جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے، ان کے جو تمام ادارے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو طبقہ جس کے پاس ملکیت ہے وہ اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں. اینڈ دس از آلسو دا مارکسسٹ مطلب ڈیفینیشن آف اسٹیٹ کہ یہ مطلب کلاس کی کشیدگیوں کو میڈیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ نہیں ہے جو کیپٹلزم کے انڈر ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ایک طبقے کی پروٹیکشن کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ طبقہ ہے جس کا ذرائع پیداوار پہ جس کی حکمرانی ہے، وچ لینن گوز انٹو گریٹ ڈیٹیل انٹو لیٹر. تو لیکن مارکس کے ٹائم پہ یہ کلیئرٹی ہونا اباؤٹ اسٹیٹ واز ویری یونیک. مطلب ہی واز ون آف دا فرسٹ ریولیوشنری تھنکرز ٹو پرپوز اٹ ان دس وے کہ اسٹیٹ اسپیشلی آج ہم نیو لبرل ایرا میں تو
پہلے سے بھی زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ایکچولی پرائیویٹائز چیزوں کو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس پہ IMF اور ایسے ادارے, سامراجی ادارے ہماری اسٹیٹس پر مطلب انفلوئنس کرتے ہیں جو ساری پالیسیز ہوتی ہیں, اور وہ اس کا ڈفرینٹ لاز ہوتے ہیں. مطلب جو لاز ہیں انڈر کیپٹلزم وہ غریب کے لیے ڈفرینٹ ہیں, امیر کے لیے ڈفرینٹ ہیں, ملکیت والے طبقے کے لیے ڈفرینٹ ہیں, جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل آپ کیا کہتے ہیں, جو ادھر کی آپ ایگزامپل لیں جو کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس تو بیسک ہاؤسنگ کا رائٹ نہیں ہے, لیکن آ کے باہر سے آپ ایلیٹ ہاؤسنگ اسکیمز بنا کے قبضے کر لیں, وہ مطلب اس پہ کوئی قانونی کارروائی کچھ نہیں ہو سکتا, بلکہ انکریزنگلی لاز بنائے جائیں گے اسے کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنے کے لیے, اور کمپلیٹ اسٹیٹ مشینری اس پروجیکٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی. تو دیٹس ون آف دوز ایگزامپلس. دوسری ڈیموکریسی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لینن نے بڑا نوٹیبلی کہا تھا کہ مطلب آپ کو کیا سرمایہ داری کے انڈر ہر 3-4 سال میں چوائس دی جائے گی کہ کون سا آپ نے انہی کیپٹلسٹ طبقے کے رہنماؤں میں سے کون سی والی چوائس کے لیے ووٹ کرنا ہے, اور کچھ اس نظام میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ادھر تو جو ادارہ سامراجیت بھی اس کا بھی گڑھ ہے, جو ساری ہماری سیاسی جماعتیں انجینئر بھی کرتا ہے, چلاتا بھی ہے, مرضی سے لاتا بھی ہے. تو یہی ڈیموکریسی آج ایک کیپٹلسٹ امپیریلسٹ کانٹیکسٹ میں ہمیں تھرڈ ورلڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے. پھر اگر کسی ایک مطلب دور رس جد و جہد کر کے بڑی مشکل سے ادھر کوئی اگر ترقی پسند کوئی ساورن ہم اپنا لیڈر یا کوئی پالیسیز لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوز کی جاتی ہیں ان کنٹریز میں, اور ان لیڈرز کو اسیسنیٹ کر کے یا مار دیا جاتا ہے. مطلب دیر از سینکڑوں ایگزامپلز ہیں ایسے. تو یہ بڑا مطلب اس میں کس طریقے سے مارکس کا انالیسس بعد میں امپیریلزم کی ایج میں تھنکرز نے ایڈوانس کیا, اس پر ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے. اور لاسٹ پوائنٹ آئی ول میک آن دا ڈیموکریسی والی چیز از کہ لینن آلسو سیڈ کہ جو ڈیموکریسی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں وہی ہوتی ہے جو اینشنٹ گریس میں ایک سلیو کے لیے مطلب ڈیموکریسی تھی. کہ آپ کو شاید پتہ یہ بات ہو کہ نہ ہو کہ جو سلیوز تھے اینشنٹ گریس میں, they did not have the right to vote or pick what sort of governance is chosen. Just like یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب ووٹنگ کے رائٹس فائنلی عورتوں کو دیے جاتے ہیں تو بلیک ویمن کو تو نہیں دیے گئے تھے, ان کو تو بعد میں دیے گئے تھے. تو اس قسم کی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ملکیت والا جو طبقہ ہے اس میں پھر ہم امپیریلزم اور ایک ریشلائزڈ قسم کے کیپٹلزم کی وجہ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ طبقات جو سب سے زیادہ مارجنلائزڈ اسی لیے یہ سسٹم کرتا ہے, جو سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ان کا ریپیٹڈلی سب سے زیادہ استحصال کرتا ہے اور ان کی رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے. اور اس میں تمام ادارے, آپ کا میڈیا ہو گئے, آپ کے فارملائزڈ جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ دیکھیں کہ جو پریچرز آپ کو ملتے ہیں بات کرتے ہوئے ٹی وی پہ, یا جو بھی بڑے بڑے انہوں نے کبھی اس چیز پہ مطلب بات کی ہے کہ عام لوگ سوسائٹی میں کون سے ایشوز فیس کرتے ہیں, ان کی جو جس نقطہ نظر سے وہ مذہب کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کوئی عام انسان کا کوئی جگہ ہے بھی کہ نہیں, اور ایک نہ ایک طریقے سے وہ ڈھونڈتے ہیں کس طریقے سے حکمران طبقے کی آئیڈیالوجی کو آپ فردر اس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہو. آپ کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ سارا اس چیز پہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب ادھر جو آپ کی ملٹری سے لے کے پولیس, یور لیگل انسٹیٹیوشنز, وہ ہر طریقے سے اس خطے میں انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کام کیا ہے جنہوں نے ادھر سے نیو کلونیلزم کو ختم کرنا چاہا ہے, سرمایہ داری کو چیلنج کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس خطے کے جو فریڈم فائٹرز تھے جو ادھر برٹش سے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, ان پر جو قانون ٹریزن کے اپلائی کیے جاتے تھے وہ آج ان لوگوں پہ اپلائی کیے جاتے ہیں, لائک ماہرنگ اور منظور اور سم ون ہو ایور ٹاکس اباؤٹ مطلب آج ان اوپریسو میکنزمز جو اسٹیٹ کے ہیں
ہیں جو قبضے اور استحصال اور لوٹ مار کو جسٹیفائی کرتے ہیں ان کے خطوں میں ان کے خلاف جب وہ بولتے ہیں تو ہمیں وہی قانون جو انگریزوں نے بنا کے یہاں سے گئے وہ ان پر ہمیں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو مارکس کی تاریخ کا دیکھنے کا جو فلسفہ ہے that's the third point I'll talk about, and that is historical materialism was a very unique مطلب way of looking at human history, کیونکہ اس سے پہلے جو ایون ہمیں liberal thinkers سے ملتا تھا ایک نقطۂ نظر وہ ہوتا تھا اٹ واز آلویز اباؤٹ آئیڈیاز کہ مطلب انلائٹنمنٹ کی آپ دیکھ لیں اس میں بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز بھی تھے, ٹھیک ہے, مطلب یہ جو فرینچ ریولیوشن کے جو مطلب فار ایگزامپل آئیڈیلز تھے ان 1948 when the فرینچ ریولیوشن جس کے بعد کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا گیا تھا, اس میں جب ادھر کی عوام نے پورے کیپٹل پہ پیرس میں قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے وہ پیلسز میں آ گئے تھے اور انہوں نے جو کنگ کی تھرون تھی اسے جلانے سے پہلے اس پہ لکھا ہوا تھا دا میسج آف دا پیپل آف پیرس ٹو دا ورلڈ اکوالٹی فریٹرنیٹی اور ڈیموکریسی, یہ فریڈم اکوالٹی اور فریٹرنیٹی, یہ وہ نعرے تھے فرینچ ریولیوشن کے. لیکن مارکس کو یہ ارلی آن اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ میز مطلب باتیں ہوتی ہیں جب تک آپ اسے کسی کانکریٹ کلاس انالیسز میں گراؤنڈ نہیں کرتے. اور یہ ہمیں مطلب یہی ہمیشہ سے کمیونسٹ کا مجھے لگتا ہے اختلاف رہا ہے لبرل سے کہ مطلب ہم ایک آئیڈیلسٹک طریقے سے کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے, سب کو آزاد بھی ہونا چاہیے, سب کو مطلب فری تھنکرز ہونا چاہیے اور ہماری بڑی اچھی اوپن سوسائٹی اور ایکول سی ہونی چاہیے, لیکن جو طبقات اسے ایکچولی اس طریقے سے بنائیں گے جو اس جد و جہد کو لیڈ کرتے ہیں اور جن پر یہ پوری جد و جہد مبنی ہوتی ہے, ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ لبرلزم کا کوئی خاص انالیسز نہیں ہے. تو مارکس ان دا فیس آف مطلب ہسٹری کو ایک کمپیٹنگ مطلب آئیڈیاز کے طور پہ جیسے ہیگل دیکھتا تھا, اس کے مقابل مارکس کہتا ہے کہ نہیں, ایکچولی طبقاتی کشمکش اگر آپ دیکھیں تو آپ تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں. اور آپ یہ میں کوٹ کر دیتی ہوں, ادھر اینگلز کا ایک کوٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مین do make their own history لیکن they make it in their existing circumstances. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک کوئی بہت بڑا تھنکر آئے گا وہ آپ کے لیے سارا کچھ چینج کر کے چلا جائے گا. مارکس اور اینگلز کے لیے ہسٹری ایک طریقے سے ڈٹرمنسٹک جو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو مطلب کہتے ہیں کہ پھر تو آلریڈی سارا کچھ ڈٹرمنڈ ہے, اگر سوسائٹی نے ایسے ہی چلنا ہے تو اگر یہ کلاسز ہیں اور یہ سسٹم ہے تو پھر مطلب کہاں اس میں لوگوں کی ول آتی ہے. لیکن مارکس اور اینگلز کا مطلب یہ کہنا ہے کہ لوگ ان سرکمسٹانسز کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں اجتماعی طور پہ جدوجہد کر کے, تو وچ از وائی اٹس ڈائلیکٹیکل. تو یہ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نگیٹ کرتا ہے کہ مارکس کا ایک طریقے سے اختلاف لبرلز کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہسٹری کو ہم لینئر طریقے سے نہیں دیکھتے. اٹس ناٹ جسٹ اے ہسٹری آف پروگریس. یہ آپ کو بہت سے جو لبرل رائٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک کنسیپشن ملتی ہے کہ پہلے تو لوگ سارے جاہل ہوتے تھے اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, پھر بہت سی مطلب سائنسی ایڈوانسمنٹس ہوئیں اور آج کے دور 21st سینچری میں تو سب کو روشن خیال ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہے, اور آج تو ہمارے پاس مطلب ایسی ٹیکنالوجیز اور سارا کچھ ہیں تو یہ تو بہت بہتر ورلڈ ہے پہلے والے ورلڈ سے. مارکس ایکچولی نیگیٹس دس, کیونکہ مارکس کہتا ہے کہ آپ کو کانکریٹلی بات کرنی ہے کہ مطلب انیکوالٹی تب کتنی تھی اب کتنی ہے. ایک عام بندے کے حالات اگر آج آپ دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ بہت برا اس سینس میں دور ہے کہ ہم آج اتنا کھانا پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم 8 بلین سے زیادہ لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں, لیکن دنیا میں اکثریت پھر بھی بھوک سے مرتی ہے. تو یہ مطلب کلیئرلی ایک فیلئر ہے سسٹم کا. آج بھی لوگ ہیں جن کو ہم کھانا نہیں دے سکتے دن کا. تو اٹس ناٹ ایز مطلب ایڈوانسڈ اینڈ انلائٹنڈ ایز پیپل وڈ ہیو یو بلیو. مارکس ہسٹری
کو کس طریقے سے پروگریس کرتی ہے وہ ایسے دیکھتا ہے کہ ہر نظام کے اندر کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، اور جب وہ کانٹرڈکشنز اس کے اندر کانفلکٹ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریکنسائل نہیں ہو سکتا، تب انقلابات آتے ہیں. جب فیوڈلزم آگے نہیں چل سکتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ کیپٹلزم آیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم پھر ہر 5-7 سال بعد کسی نہ کسی گلوبل کرائسس کا شکار ہوتا ہے، اور وہ ہم سب کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے. اور ہمارے تیسری دنیا کے ممالک میں تو دیکھیں تو یہ کمپلیٹلی ادھر سے آج بھی ریسورسز سرپلس سارا کچھ ایکسٹریکٹ کر کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو امپیریلسٹ کنٹریز ہیں ان کے ہاتھ میں جا رہا ہے. آپ لینن کا جو انالیسز آفٹر ورڈز مارکس آتا ہے امپیریلزم ہائی اسٹیج آف کیپٹلزم جو اس نے لکھی تھی، اس میں کہ اس نے مارکس نے بھی بہت ارلی آن اس چیز کی نشاندہی کر دی تھی کہ کیپٹلزم ہیز دا ٹینڈنسی کہ وہ مونوپلائز کرتا ہے. تو اس میں اوپر ایکیومولیشن کی ٹینڈنسی ہے، اور اس میں یہ جو فری مارکیٹ کی ہمیں میتھس بتائی جاتی ہیں کہ اس میں تو کمپٹیشن ہے اور جو مرضی اس میں بس محنت کرے گا تو آپ سارا کچھ بنا سکتے ہو، اور ہمیں یہ راکفیلرز اور ایلون ماسکس اور ان کی سکسیس سٹوریز بتائی جاتی ہیں ایز اف دے آر applicable ٹو دا کامن پیپل، ایز اف دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود جنریشنل ویلتھ جو نیچے پاس آن کی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ مارکس سیڈ کہ کیپٹلزم ایونچولی اس میں جو بڑی کمپنیز ہوں گی وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو بائی آؤٹ کریں گی، اور ہمیں یہی پھر لینن کہتا ہے کہ وہ اس کا ایک ہمیں نیشن اسٹیٹس کے فارم میں بھی ہمیں ایک تضاد نظر آئے گا کہ وہ نیشنز جنہوں نے ہسٹوریکلی کلونیلزم کے تھرو اتنا لوٹا ہے تھرڈ ورلڈ سے، کالونائزڈ لوگوں سے، کالونائزڈ خطوں سے، ان کا اس میں ادھر ہی سینٹرڈ ہوں گی یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز، اور دے ول ڈٹرمن اور اسینشلی رول دا ورلڈ. اور آج ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور آل ود ان ویسٹرن امپیریلسٹ کنٹریز، آلموسٹ آل آف دیم. اگر کوئی اس سے باہر سچویٹڈ ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اگر وہ فیکٹریز باہر لگائیں کہ ادھر اس جگہ کا وہ چیپ لیبر زیادہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ وہ، لیکن دے آر ویری مچ سینٹرڈ، اور ان کی ساری وہ لوٹ کر ریسورسز جو آتی ہیں وہ انہی ویسٹرن ممالک میں آتی ہیں. تو اور اسی لیے ہمیں کیپٹلزم کے بعد 20th سینچری میں ملتا ہے امپیریلزم کا تضاد. آن ٹاپ آف کلاس یو ہیو دا کانٹرڈکشن آف oppressed nations versus imperialist nations. تو to just conclude this talk, یہ ہے کہ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ سوالوں پر بات کریں اور جو آپ ساتھیوں کے مائنڈ میں ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر سکیں اس پر. جو آج سب سے ریلیونٹ چیز میں مانتی ہوں کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے بارے میں ہے، وہ یہ تمام جو اس نے بیسک فریم ورک ہمیں دیا سماج کو، تاریخ کو سمجھنے کا، کہ آج آپ دیکھیں تو تاریخ از ناٹ بائیڈن ورسز ٹرمپ، تاریخ از ناٹ عمران خان ورسز عاصم منیر اور ہوایور. تاریخ ہوتی ہے اپریسرز اور اپریسڈ کے کیا کہتے ہیں کانفلکٹ کے بٹوین. اور یہ جو مارکس کی ون آف دا اوپننگ لائنز آف دا کمیونسٹ مینیفیسٹو جسے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا، ہسٹری آف آل hitherto existing societies is a history of class struggles. Free man and slave, lord and serf, پیٹریشن اینڈ پلیبین، گلڈ ماسٹر اینڈ جرنی مین. اس سے ہم آج کے دور میں مزید اس لسٹ کو آگے ایکسپینڈ کرتے جائیں تو جو عورتوں کی ایمانسپیشن کی جد و جہد ہے ایک پدر شاہانہ نظام سے، وہ اس کا پارٹ ہے. جو تیسری دنیا کی سامراجی ممالک کے خلاف جد و جہد ہے وہ اس کا پارٹ ہے. جو مظلوم اقوام کی جد و جہد ہے نیو کلونیل اسٹیٹ ریاستی میکنزمز کے خلاف، وہ جد و جہد ہے. قبضہ گیروں کے خلاف جو انڈیجنس کمیونٹیز کی جد و جہد ہے وہ آج انہی کلاس سٹرگلز میں آتی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس کی ایک کیپٹلسٹ ایجوکیشن سسٹم کے خلاف جد و جہد ہے وہ اس میں آتی ہے. جو ایک ان اے نٹ شیل جو مظلوموں اور محکوموں کی
اپریسرز کے خلاف جدوجہد ہے. دیٹ از ہاؤ وی ویو ہسٹری. اور یہ ہسٹری اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے کیس میں تو سسٹمکلی اسے مٹایا گیا ہے ہمارے کریکولم سے, ہمیں پڑھائی نہیں جاتی. ہمیں 68 کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا جہاں اسٹوڈنٹس, ورکرز اور پیزنٹس نے ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ایوب خان کی ٹاپل کیا. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آج بھی کہ کس طریقے سے اس خطے کے لوگوں نے ہمیشہ جب ان کو آزادی دی گئی ہے ووٹ کرنے کی, انہوں نے ایون اسے فار دا لیفٹ یوز کی ہے. آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز جب بحال تھے اس کنٹری میں تو up till 84, even after state sponsored projects like جمعیت طلبہ, جن میں کیا کہتے ہیں کیمپسز پہ اسلحہ دیا گیا اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ریاست کی طرف سے, ایون اور بہت سی قدغنیں لگائی گئیں اور کریک ڈاؤنس کیے گئے پروگریسو تنظیموں پہ, اس کے ڈسپائٹ ان 1984 students still vote for NSF and QAU and many other یونیورسٹیز اینڈ کیمپسز. اور NSF پھر جیتتی ہے ان مینی یونین الیکشنز, اینڈ اس کے بعد یونینز کو آؤٹ لا کر دیا جاتا ہے بیکاز جو تب فوجی ڈکٹیٹرز تھے ان کا یہی کنکلوژن نکلتا ہے کہ آپ مطلب منظم طور پہ ادھر کے طلبہ, محنت کشوں, مظلوموں کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اینڈ دین وی آلسو سی کہ اس کے آفٹر میتھ میں پاکستان میں پہلا الیکشن ہوتا ہے آفٹر دا 68 موومنٹ. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ مطلب اسٹرگل, جس کی وجہ سے یہاں پہلا الیکشن 71 میں ہوتا ہے. اینڈ the three main parties were all left parties. You have the عوامی لیگ, you have the National عوامی پارٹی, and you have the People's Party. اس میں سے جو سب سے اسٹیبلشمنٹ فرینڈلی کمپرومائز تھی it was the People's Party. And we see کہ ان کے پاس کوئی یہ جو آج کل ٹرم تھرو اراؤنڈ کی جاتی ہے نا عوام کا مینڈیٹ, ان کے پاس کوئی عوام کا مینڈیٹ ایکچولی نہیں تھا. ادھر کی مطلب واسٹ میجورٹی آف پیپل ووٹڈ فار دا نیشنل عوامی پارٹی, اینڈ دین ایسٹ پاکستان ناؤ بنگلہ دیش ووٹڈ فار دی عوامی لیگ. ان کی گورنمنٹس کو توڑ کے PPP کو لایا گیا تھا. بلوچستان میں پہلے ملٹری آپریشنز اناؤنس کیے تھے, باچا خان کو انکارسریٹ کیا گیا تھا. اینڈ وی سی کہ جو بھی وہ لوگ تھے جن کی اس ریاست کے نیچر پر اور اس طبقاتی اور سامراجی نظام پر تنقید تھی اور اس پر جد و جہد کر رہے تھے, ان کو ہم نے دیکھا کہ 80s اور 90s میں ان پر بروٹل قسم کے خاص طور پہ کریک ڈاؤنس کیے گئے اور ان موومنٹس اور ان تنظیموں کو سرے سے ختم کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا, جس کی وجہ اور سوویت یونین کے کولیپس کے بعد پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈکلائن آتا ہے سوشلسٹ موومنٹس میں. لیکن آج ہماری جو نسل ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم انکریزنگلی پھر اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں بیکاز آف دا کرائسز آف کیپٹلزم, کیونکہ آج ریکارڈ ہائی ان امپلائمنٹ ہے. ہمیں نہیں پتہ آگے کیسے مطلب ہمیں کوئی ڈگنیفائڈ کوئی روزگار یا کچھ ملنا ہے کہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 3/4 کنٹری 2 سال پہلے سیلابوں میں ڈوبا ہوا تھا. یہ کون سا سسٹم ہے جو ہماری مطلب ایکولوجیکل ڈسٹرکشن, انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اتنی کاز کرتا ہے, جس کے پاس میکنزمز بھی نہیں ہیں لوگوں کے لیے ان ڈیزاسٹرز کو کچھ مطلب ہم ان سے بچانے کے. اور ہمارے جیسے ممالک کا اس میں کتنا کردار ہے کمپیئرڈ ٹو لائک امپیریلسٹ کنٹریز. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فیس ہر سال بڑھتی ہیں. کیوں ہو رہا ہے پرائیویٹائز ہمارا تعلیمی نظام؟ کیوں ایک بنیادی حق نہیں ہے ہر بچے کا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے؟ تو کیوں ہماری پبلک سروسز ہر سال کٹ کی جاتی ہیں؟ اور کیوں مزید ریئل اسٹیٹ اور ملٹرائزیشن اور ان چیزوں پر زیادہ لگایا جاتا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو مارکس کا اسینشلی انالیسز تھا کیپٹلزم کا, وہ بہت ضروری ہے. یا تو ہم بھی ان چیزوں کو ایک کے بعد ایک آنے والی پارٹی یا چند فردوں کے نقطہ نظر سے دیکھنے لگ جائیں گے, اور یہ چیز مطلب جسٹس نہیں کرتی نہ ہماری موومنٹس کے ساتھ, نہ عوام کا جو ول ہے اور جو کردار ہے تاریخ میں اس کے ساتھ, اور نہ یہ ہمیں کوئی کانکریٹ روڈ میپ دیتی ہے اس سے اوور کم کرنے کے لیے. تو میں تو یہ مانتی ہوں کہ آج یہ بہترین وقت ہے, جس ہفتے میں کمیونسٹ مینیفیسٹو اوریجنلی پبلش ہوا تھا, کہ ہم پھر اس ڈاکیومنٹ کو ریوزٹ کریں, ایسی ڈسکشنز آپس میں کریں اور دیکھیں کہ آج کے حالات کے بارے میں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, کیونکہ بہت بہت
کچھ بتاتا ہے, اور جو روایت اس نے انسپائر کی وہ ایک بہترین مطلب اینٹی کلونیل اور انقلابی ایک روایت ہے جس میں اور تھنکرز آتے جاتے ہیں دنیا کے ہر کونے کونے میں, کوئی نہ کوئی مارکسسٹ موومنٹ, کوئی کمیونسٹ پارٹی کچھ نہ کچھ رہا ہے. تو اور آج بھی ڈسپائٹ ایوری تھنگ چلتا آ رہا ہے. تو you know, as long as there is capitalism, there is going to be resistance to it, and there's going to be you know, Marxism. تو ایک طرح سے کیپٹلزم کے لیے انفارچونیٹلی اس کا ایک ٹوین ہے, یو نو, کہ اسے ہمیشہ کیا کہتے ہیں چیلنج کرتا رہے گا. تو I will end here, and ادھر I will open it up to the audience کہ آپ کے جو بھی سوال ہیں اور you want to share something on it, it's over to you. Thank you. Thank you very much, ma'am. If you allow me to make some criticisms, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو لیفٹ کے ہمارے دوست ہیں نا, وہ 150 سال پرانا انالیسز ہے ان کا, یا 200 سال پرانا انالیسز ہے. وہ کوئی کرٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے انفارچونیٹلی, کہ وہ کیپٹلزم جو 200 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے. بہت ساری ریفارمز ہو چکی ہیں, بہت ساری چینجز ہو چکی ہیں. تو ہم یہ سمپلسٹک نوشنز میں پھنسے رہیں گے جب تک ہم ریئلسٹک انالیسز نہیں کریں گے, اپنا خود تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے. تو اب جیسے نارتھ کوریا کو دیکھ لیجئے, ساؤتھ کوریا کا کمپیریزن کر لیں. سوویت یونین کیوں کلیپس کر گیا, چائنا کیوں کمیونزم سے, سوشلزم سے پیچھے ہٹ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ادروائز یو بیکم اے سلیو ٹو آئیڈیالوجی. مجھے لگتا ہے 3-4 لے لیتے ہیں. میم اسی کا ہی فالو اپ کوشچن ہے, کین یو گیو می اینی سکسیز اسٹوری کہ جہاں یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو امپلیمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری, کیونکہ جہاں سے یہ اوریجن ہوا ہے انہوں نے بھی ایونچولی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر کولیپس کر گئی تھی وہ جگہ. تو کائنڈلی پلیز میں کمنٹ کریے گا. تھینک یو. السلام علیکم میم. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے, یہ جو کمیونزم کا جو کنسیپٹ ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اس کے مطلب ایڈورس امپیکٹس ہی ہے. اگر ہم اکنومیکلی دیکھیں تو لیک آف ایفیشنسیز, جس طرح پی آئی اے ہے, اسٹیٹ آن ایک انٹرپرائز ہے, تو مطلب کام صحیح ایفیشنسی نہیں ہے اس کے اندر. اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو اس میں رسک رہتا ہے اتھارٹیرینزم کا, جس طرح مثال ہے اسٹیلن کا نارتھ کوریا میں. اسٹیلن نے 1929 سے رول کیا 1953 تک, جب تک ان کا نیچرل ڈیتھ نہیں ہوا. اور ابھی رشیا کا جو پریسیڈنٹ ہے ان کا اگر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ان کی کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہو جاتی مطلب حکومت شفٹ ہو جائیں گے کسی اور رولنگ پارٹی میں. تو مطلب ون رولنگ پارٹی. اگر یہ اس میں کمیونزم میں کارل مارکس نے بات کی ہے کلاس اسٹرگلس کی, مطلب کلاس لیس سوسائٹی کی, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمیونزم کے اندر بھی ایک کلاس کا کنسیپٹ ہی آ رہے ہیں. ایک پریویلیج ہے جو حکومت کر رہے, اور ایک کنٹرول غریب عوام ہے, پور کمیونٹی. تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب پورا اتر رہا ہے کمیونزم, جو اس کا مینیفیسٹو اس پہ پورا اتر رہا ہے جو کنسیپٹ ہے. اور جو کارل مارکس نے بات کی تھی کہ ریولیوشن کی بات کی تھی کہ ریولیوشن ہونے چاہیے, ریفارمز, انہوں نے کہا تھا کہ ریفارمز ول ناٹ ورک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکرز کی کنڈیشنز امپروو ہوئی ہے تھرو ریفارمز. فار ایگزامپل لیبر ریفارمس ہے, لیبر لاز ہے, منیمم ویجز ہے, ویلفیئر پروگرامس ہے. تو دیز آر سم ایگزامپلس. اور میں سوچتا ہوں کہ مطلب یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے اس سوسائٹی میں. سو آپ کیا اس پہ کمنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. شکریہ. یہ پہلے 3 پہ بات کر لیتے ہیں, پھر اور لوگوں سے بھی لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ کی تنقید ایسے بالکل نہیں ہے کہ مطلب ایسے آپ کو بلکہ لیفٹ پہ بھی لوگ ملیں گے جن کے یہی ڈس ایگریمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوں گے. مطلب لیفٹ پہ بہت سی ٹینڈنسیز سے بہت سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور میں تو بیکاز آئی ایم ایکٹیولی یو نو پارٹ آف دا لیفٹ ہیو بن فار ایئرز. میں خود ایک لیفٹسٹ مطلب تنظیم میں کام کرتی ہوں ایز این آرگنائزر. تو مجھے تو کبھی ایسے نہیں لگا
کہ ہمارے کوئی اسپیسز ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم صرف کوئی 200 سال پرانا انالیسز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تاریخ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے, مطلب تاریخ کے ساتھ obsessed ہونے سے, میرے اوپینین میں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسی لیے اس چیز کی بات کی کہ دیر از دس پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن ادھر خاص طور پہ کہ تاریخ جو لیبر موومنٹس کی ہے, عوامی تحریکوں کی, اسٹوڈنٹس کی, اس سے اریز کیا گیا ہے, اور وہ مطلب لیفٹ کی ایک طرح سے تاریخ تھی. تو اسے مطلب یاد کرنے میں, سمجھنے میں, اسے سیکھنے سے ہمیں بہت مطلب فائدہ ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو کلاسیکل یہ ٹیکسٹ ہیں, کیوں ان کو کلاسیکل ٹیکسٹ کہا جاتا ہے مارکسزم کے, مطلب جو مارکس اور اینگلز یا لینن یا اسٹالن یا ماؤ, اسٹالن پر بھی ابھی آتے ہیں, جو انہوں نے تحریر کیے, کیوں ان کو کلاسک سمجھا جاتا ہے؟ تو وہ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان میں کچھ بنیادی پرنسپل ضرور ہیں جو آج بھی اپلائی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. فار ایگزامپل مارکس کا جو بھی کلاس انالیسز کی بات کی, اب میں آج کے سماج میں اگر کوئی مطلب طبقاتی تجزیہ نہیں کرتی اپنے اراؤنڈ چیزوں کا, تو میں نہیں سمجھ سکوں گی کہ کیوں مطلب پاور کس طبقے کے پاس ہے, کیسے وہ اسے قائم رکھتے ہیں. تو مینیفیسٹو بہرحال مجھے پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر میں نے سامراجیت کو سمجھنا ہے تو میں کیسے لینن کو سائڈ پہ کر سکتی ہوں اور کیسے میں اسے نہیں پڑھ سکتی. میں کیسے سمجھوں گی کہ مطلب ملٹی نیشنلز کس طریقے سے فنکشن کرتی ہیں, کیوں آج بھی مطلب چند ویسٹرن امپیریلسٹ ممالک ہم پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں, اور ان کے کیوں 800 سے زیادہ بیسز ہیں پوری دنیا میں, ملٹری بیسز, کیوں ادھر افغانستان وار کرائی گئی, کیوں ادھر پرو یو ایس بیک رجیمز لائی جاتی ہیں اور ہمارے پہ ریسٹرکشنز, مزید یونین بینز اور اس قسم کی چیزیں ہمارے پہ لگاتی ہیں, کیوں ادھر کا ملٹری بجٹ ہمیشہ ہائک کر رہا ہوتا ہے. میں یہ چیزیں نہیں ایکسپلین کر سکتی اور ان کا ایک بہت مطلب تفصیل میں انالیسز کر سکتی جب تک میں ہماری ٹریڈیشن کے جو مارکسسٹ تھنکرز آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حالات میں انہی چیزوں پہ کام کیا اور ان پہ فارمولیٹ تھیوریز کرنے کی کوشش کی ہے, میں ان کو نہیں پڑھتی. میں ریاست کا کیریکٹر کیسے سمجھ سکتی ہوں اگر میں ان تھنکرز کو نہیں پڑھتی؟ تو بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ڈاگمیٹزم وہاں آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے روس میں انقلاب آیا ویسے ہی آ جائے گا. وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مطلب ریجیکٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں بھی ان لیفٹسٹ کے ساتھ جو اسے ڈاگمیٹکلی دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میرا ڈس ایگریمنٹ ہوگا, کیونکہ کہیں بھی انقلاب سیم طریقے سے نہیں آتا. اور یہ تو بلکہ مارکسزم کی جو پریکٹیکل ایپلیکیشن پوری 20ویں صدی میں ہمیں نظر آتی ہے, جہاں نیشنل لبریشن اور ریولوشنری موومنٹس پوری دنیا کو سویپ کرتی ہیں. تو سوویت یونین از ون ایگزامپل, چائنا از اندر, کیوبا, ویتنام, لاؤز, ابھی آج بھی لیٹن امریکہ میں اتنی کنٹریز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ, اور اینٹی کلونیل موومنٹس ان پرٹیکولر, تو یہ ہے کہ ان سب نے ہماری مارکسزم کی انڈرسٹینڈنگ کو مزید آگے ایڈوانس کیا. تو مارکسزم ڈزنٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ایٹ مارکس اینڈ اینگلز. مارکس اینڈ اینگلز آر ویری امپورٹنٹ تھنکرز ود ان اٹ, جن کی رائٹنگز پڑھنا ضروری ہے, لیکن اتنا ہی ضروری ہے اپنے مطلب مقامی مارکسسٹ تھنکرز اور انقلابی تھنکرز کو پڑھنا اور اینٹی کلونیل تھنکرز کو پڑھنا. اتنا ہی ضروری ہے تمام دنیا میں جو انقلابی تحریکیں اور موومنٹس آئی ہیں ان کو پڑھنا, ان سے سیکھنا, دیکھنا کیا آپ کے حالات میں ایپلیکیبل ہے کیا نہیں. تو یہ اس پہ تو میرا ہوگا. ایز فار ایز ادر کویسچنز اباؤٹ دا سکسیسز اور فیلیئرز آف دا ایپلیکیشن آف کمیونزم گو, تو اس پر تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو آج بھی آئی ووڈ پراؤڈلی ڈیفینڈ اینی سوشلسٹ ایکسپیریمنٹ دیٹ ہیز ایور ہیپنڈ ان ہسٹری. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ وہی بات ہے کہ میں لبرل آئیڈیلزم میں نہیں بلیو کرتی. میں یہ نہیں بلیو کرتی کہ ایک دم انقلاب آتے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جاتی ہیں. جو لینن نے ڈسٹنکشن ڈرا کی تھی بٹوین کمیونزم اینڈ سوشلزم, اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سوشلزم لینن نے ڈیفائن کیا کہ ٹرانزیشنری پیریڈ ہے بٹوین کمیونزم اینڈ کیپٹلزم. سوشلزم انقلاب کے بعد جو ایک فیز ہوتی ہے
ہے جس میں آپ پوسٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, اس میں طبقات رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انقلاب آتا ہے اور طبقاتی نظام سرے سے ختم ہو جاتا ہے. جو حکمران آپ کا طبقہ ہے, جو کل کو جس کے پاس ساری ملکیت اور طاقت تھی, وہ ایک دم غائب ہو کے یہ تو نہیں کہے گا نا کہ جی آپ سارا کچھ لے لیں خوشی خوشی, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کسی نہ کسی طریقے ان کو کنٹین کرنا ہوگا. بلکہ سوویت یونین از اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل, آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. کیونکہ جب روس میں انقلاب 1917 میں آتا ہے تو 37 کنٹریز انویڈ رشیا to overthrow that revolution. Can you imagine if 37 countries, the biggest powers and biggest militaries in the world, invaded today because we brought a revolution? اور ایک سوسائٹی کو سرے سے تباہ کرنے کی کوشش کریں. نارتھ کوریا پہ بات ہوئی, آپ کو پتہ ہے in the 1950s during the World War the Western powers carpet bomb نارتھ کوریا. ان کی نیبرہڈز انڈسٹریز سرے سے مطلب خاک میں ملا دیں. اینڈ واٹ اٹ وڈ ٹیک ٹو ریبلڈ سچ اے سوسائٹی. ہم اکثر جب کمیونزم سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھی خود آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے کی سوسائٹی ہمیں دیکھنے کو ملنی چاہیے. وہ اس سوسائٹی میں ہمیشہ جھلکیاں اور ریمنٹس رہیں گے کیپٹلزم کے. ایسے نہیں ہوگا کہ اسی وقت ختم ہو جائیں گے. لیکن اسی لیے لینن نے یہ پوائنٹ آؤٹ اور اسٹالن نے کیا تھا کہ کلاس اسٹرگل ختم نہیں ہوتی جب انقلاب آتا ہے, بلکہ وہ انٹینسیفائی ہوتی ہے, کیونکہ اب ریاست پہ جو رول ہے وہ پہلی دفعہ محنت کش طبقے کا آئے گا. اور ہمارے پاس پہلے سے بھی بڑے ٹاسکس ہیں اسے قائم کرنے کے لیے, بیکاز ناؤ یور ایز اے کنٹری ڈائریکٹلی اگینسٹ امپیریلسٹ پاورز جنہوں نے سینکشن کیا ہے سوویت یونین, کیوبا, ایسے کنٹریز کو. آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین اپارٹ فرام دا انویژنز اینڈ دا سول وار, جو کہ مطلب ادھر کی جو وائٹ آرمی تھی اس سے ویسٹرن فورسز نے, پرو کیپٹلسٹ فورسز نے بیک کیا کہ وہ مطلب اس انقلاب کو اوور تھرو کسی نہ کسی طریقے کریں. تو وہ کنٹری ہے جو انویژن سول وار کے تھرو مطلب انقلاب کے بعد لیو تھرو کرتا ہے. پھر پوری دنیا, وہ پہلا سوشلسٹ کنٹری تھا, تب کوئی اور ملک سوشلسٹ نہیں تھا. اٹس دیٹ ون کنٹری دیٹ از سوشلسٹ. اور پوری دنیا کے جو کیپٹلسٹ ممالک ہیں انہوں نے اس سے امبارگو اور سینکشن کیے. ہم اس کے سے ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم اس سے ہیلپ نہیں کریں گے, ہم اسے آئسولیٹ کریں گے, کیونکہ محنت کشوں کا خود ارادیت کا اور خود سے کس طریقے سے وہ گورننس اور پروڈکشن آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک بنیادی حق کبھی سرمایہ داروں نے اور اس پورے عالمی نظام نے سرے سے تسلیم نہیں کیا. دیٹس what the Soviet people were punished for. ٹھیک ہے, تو یہ کہ ان حالات میں انقلاب کی تعمیر کرنا آپ امیجن کریں کہ کیسا ہوگا. You would need your own people's army and police to keep outward invasions and coups at bay, اور پوری دنیا is at your neck to do so. آپ کو کیا کہتے ہیں, جو ملکیت رکھنے والی پراپرٹیڈ کلاس تھی, جو فارمر آپ کا حکمران طبقہ تھا, ان کو کسی طریقے سے معاشرے میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے پروگرامز چاہیے ہوں گے, جس پر اسٹالن پہ بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ وہ جس نے گونلاگز کیے. ڈو پیپل ایون نو وٹ گونلاگز ور؟ گونلاگز ور وہ پلیسز جہاں فارمر, یہ وائٹ آرمی کے لوگوں کو اور یہ جو پہلے حکمران طبقے میں لوگ ہوتے تھے, ان کو آ کے بیسک اسکل سکھائی جاتی تھی کہ آپ بھی دوسروں کی طرح محنت کر کے سوسائٹی میں رہو گے. یہ جن لوگوں نے پوری زندگی ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا ہوتا, ان کو یہ بہت بڑا آپریشن لگتا ہے, لیکن جو باقی سارے کرتے ہیں ان کے لیے اٹس ویری ایک نارمل مطلب لائف کا پارٹ ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ طبقہ یہ کرے کیونکہ آپ نے اوور آل پوری عوام کے لیے ورکنگ آورز ریڈیوس کرنے ہیں, سب کو بہتر آپ نے ایک زندگی دینی ہے. اور جو تمام سوشلسٹ ممالک ہیں, I said I justify and defend every socialist experiment despite its flaws. There are flaws, there's no denying there's flaws, but I would justify it because اس سے پہلے جو سوسائٹی قائم تھی اور اس کے بعد جو تھی وہ سوشلزم نے ہمیشہ بہتر کی ہے, because it gave people health care, ہر کیس میں دی, یونیورسل ہیلتھ کیئر, ہاؤسنگ. آپ کو سوشلسٹ سوسائٹیز میں ہوم لیس لوگ نہیں نظر آتے. ادر فارمز آف وائلنس یو کین ٹاک اباؤٹ. یہ کس قسم کی وائلنس ہے کہ آج جو دنیا میں سب سے بڑی اور امیر طاقت ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, اس میں آپ کو لوگ آج اسٹریٹس پہ ہوم لیس ملتے ہیں. آپ کو سوویت یونین کے دور میں ایک بندہ اسٹریٹس پہ ہوم لیس ایسے نہیں پھرتا. آپ کو کیوبا میں آج کوئی ہوم لیس بندہ نہیں ملے گا. پھر لٹریسی, ایجوکیشن, مجھے لگتا ہے کہ مطلب سوویت یونین, کیوبا, چائنا, ان تمام کنٹریز میں ایجوکیشن ہر
کسی کو ایک بنیادی حق کے طور پہ دی جاتی ہے. یو نو دیز آر لبرل اینڈ امپیریلسٹ نوشنز دیٹ وی سم ٹائمز بیکاز جس طریقے سے ہماری ذہن سازی کی گئی ہے ہم بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. لیکن مطلب یہ یو نو پیپل لیونگ آن دا ادر سائڈ آف امپیریلزم وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ وہ جی کمیونزم میں یہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم جیسے ممالک جو مطلب غربت بھوک افلاس میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ کوئی اگر سسٹم رائٹ دے کہ ایکسٹریم پاورٹی مٹا دے, ہر بچے کو تعلیم دے, آپ کے سر پہ چھت ہو, یہ بہت بہت بڑی اور انقلابی چیزیں ہیں جن کو سیلیبریٹ کرنا اور ڈیفینڈ کرنا, آپ جس کے لیے آپ اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگاتے ہو. اور سوشلسٹ ایکسپیریمنٹس میں لوگوں نے یہ کیا ہے, اینڈ آئی تھنک دے ڈیزرو ٹو بی سیلیبریٹڈ اینڈ ناٹ ایڈمانشڈ فار دیٹ. تو یو نو جسٹ ٹو مطلب یو نو اس چیز پر فائنل میں یہی کہوں گی کہ اس میں اکثر جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سوسائٹیز کے اندر کی تاریخ کو اور ڈبیٹس کو بالکل رد کر دیتے ہیں. یو نو وین وی ٹاک اباؤٹ چائنا اور دا فارمر سوویت یونین اور کیوبا اور نارتھ کوریا اور اینی کنٹری جس سے ہم سوشلسٹ کہہ رہے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایکٹیولی عوام ہے, کمیونسٹ فورسز ہیں, ڈفرینٹ مطلب لوگ ہیں جو اس سوسائٹی کو فردر اپنے چیلنجز میں ایڈوانس کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. یہ باہر سے ہمارے کرنے والا صرف کام نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو اس سرے سے رد کر دیتے ہیں ایز اف ہم کہتے کہ وہ جی جن پنگ چائنا میں بیٹھا ہے, وہ ماؤ تھا, وہ اسٹالن تھا, بس پورا سوویت یونین اور یہ وہ بس یہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ وین یو اسٹڈی دیئر ہسٹریز فرام نان ویسٹرن, نان امپیریلسٹ, نان لبرل سورسز, تو آپ کو بہت رچ اندر ڈبیٹس اور ڈس ایگریمنٹس بھی لوگوں میں ملتے ہیں کس طریقے سے وہ گورننس کرنا چاہ رہے تھے. یو نو آن اسٹالن آئی ول سے اونلی, مطلب میں تو خود کو اسٹالنسٹ بھی بائی دا وے کہتی ہوں, تو یہ ہے کہ آئی سے دیٹ ایز اے جوک ٹو, لیکن آلسو بٹ لٹرلی. لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ اسٹالن کی آپ ایگزامپل لیں, اسٹالن واز ایک کسان فیملی سے تعلق رکھتا تھا, واز آلسو پارٹ آف دا جارجن نیشنلسٹ موومنٹ, کیونکہ جو زارسٹ رشیا میں جو رجیم تھی وہ بھی مظلوم اقوام پر کافی مظالم انہوں نے ڈھائے تھے. تو اسٹالن کی جو تحریریں ہیں مجھے لگتا ہے آج ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. آپ ادھر کی نیشنلسٹ موومنٹس کو بائی دا وے دیکھیں تو دے ویری ایکٹیولی ریڈ اسٹالن. یہ مطلب شاید مڈل کلاس ایک مطلب پنجابی ہمارے لبرلز میں شاید ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ ہم اسٹالن کو نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن آئی ایشور یو کہ یو نو اسٹالن از ویری کامنلی ریڈ ان نیشنل موومنٹس ایون ان دس کنٹری. اس کا جو قومی سوال پر کام ہے, نیشنل کویسچن, مارکسزم اینڈ دا نیشنل کویسچن, ویری امپورٹنٹ کہ کس طریقے سے کلاس اسٹرگلز اور قومی جد و جہد اور لبریشن کنیکٹڈ ہیں. اس نے فاؤنڈیشنز آف لیننزم, اس کی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے جس میں اس نے لینن کی جو تھاٹ تھی مارکس کی اور اینگلز کی ایڈوانس کرتے ہوئے اسے تھیورائز کیا. اینڈ مے بی پیپل ڈونٹ نو کہ مطلب اسٹالن بیچارے نے 4 دفعہ ریزگنیشن دینے کی کوشش کی, was brought back by his own party. اس نے کیا کہتے ہیں up till the مطلب کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو ایک کلاس اسٹرگل موجود تھی اسے بھی پڑھنا چاہیے. جسٹ لائک ٹوڈے ان چائنا you can we should critique many of the things that are being done in particularly in Gwadar, you know, and the coal projects and whatever kahin parts of Sindh, Gilgit Baltistan mein there are dubious things that should be questioned. یہ ہماری اپنی ریجنل اسٹرگلس کے سوال ہیں, ان کو بالکل نہیں اگنور کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کے لیے دوسری طرف مجھے لگتا ہے جو چائنا کی اپنی ہسٹری ہے اسٹرگل کی, مطلب اس سے بھی آپ کو ان اٹ سیلف سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ تنقید بھی کرنی ہو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے سوویت یونین کی ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائی یو نو ون آف دا مین ریزنس فار دا ڈاؤن فال آف دا سوویت یونین واز کہ وہ ہر طریقے سے دنیا میں ہر اینٹی کلونیل اور انقلابی موومنٹ کو سپورٹ کرتے تھے, اپنے ایکسپینس پہ کرتے تھے. دیٹ واز انٹرنیشنلزم کا ایک پرنسپل. اٹ واز آلسو دے ویوڈ اٹ ایز امپورٹنٹ بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ یورپ میں بھی بہت بڑے انقلابات آئیں گے اور دنیا میں پھر مطلب آہستہ آہستہ سوشلزم ہر کہیں اسپریڈ کر جائے گا. انفارچونیٹلی
unfortunately in Europe it didn't happen as precedented, and which is why Lenin's analysis of imperialism and the aristocracy of labor is very important. क्योंकि और उसमें ही मतलब लेनिन फिर कंक्लूड करता है कि कैपिटलिज्म हमेशा अपने वीकेस्ट लिंक से ब्रेक करता है, और वो वीकेस्ट लिंक ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हुआ होता है. तो ये है कि आई थिंक it's completely fine to have many criticisms of former and existing socialist experiments, but I think कि हमें जिस व्यू पॉइंट से उनको देखना चाहिए वो मतलब एक आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं, वो उसकी अपनी हिस्ट्री को फ्रॉम इट्स ओन सोर्सेज स्टडी करके उस रिवायत को, उसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज़ और बहसें हैं बहुत सी, उनको समझ कर करना चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके ये ना हो कि हम we're justifying कैपिटलिज्म ओवर व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, एंड जो एक नई सोशलिस्ट समाज की तामीर में लोग लगे हुए हैं. कम्युनिज्म इज़ अ क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, इट कम्स वे आफ्टर सोशलिज्म, ठीक है, मतलब वो एक सदियों का प्रोसेस है. तो yeah, I mean we can talk more on these things anytime. You can even come after the session. अच्छा तो चलें, आई थिंक वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन आई वुड से एवरीवन इज़ वेलकम. आप बाद में भी सेशन की मुझे रीच आउट कर सकते हैं, किसी का किसी वजह से कोई सवाल या कुछ रह गया, आई एम मोर देन हैप्पी टू इंगेज आफ्टरवर्ड्स. और हमारे नेक्स्ट गेस्ट कॉमरेड अरीब अज़हर भी आ चुके हैं, बट नैयर उनका इंट्रोडक्शन देंगे, मैं नहीं. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डिस्कशन टुडे.